مخرجهم ولعن اعداءهم۔ جی ناظرین، نزول قرآن کے حوالے سے جو معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جا رہی تھیں، اور انشاءاللہ ہم آج پھر اسی شان نزول کے اعتبار سے اور مختلف جو ابحاث ہیں وہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اسے بیان کریں گے۔ کل ہماری گفتگو سورہ مبارکہ علق کے اختتام تک پہنچی تھی۔ البتہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں اسے پڑھ دیتا ہوں، اور وہ بھی خاص طور سے تکبر کے حوالے سے ہے کہ جس کو تفسیر البرہان میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ علق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ابو جہل کی مذمت میں آیا ہے۔ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا چاہی تو خداوند عالم نے اس کی مذمت میں آیات کو بھیجا۔ ایسے ہی سورہ لہب جو ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، وہ ابو لہب کی مذمت میں آئی ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ ام جمیل حمالۃ الحطب، اس کے مذمت میں آئی ہے۔ لہٰذا بھی عرض کرتا ہوں، لیکن ایک روایت ہے، اور چونکہ اس نے ابو جہل تکبر کی بنا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا تھا۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہر صاحب عزت اور خداوند عالم نے ہر سخت سے سخت چیز پر زبردست چیز کے اوپر ایک اور زبردست چیز کو پیدا کیا ہے، تاکہ کوئی آدمی تکبر نہ کر سکے۔ یہ جو ہم آذان دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ اکبر من کل شیء، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، صرف بہت بڑا نہیں، اکبر من کل شیء، کائنات کی ہر شے جس پر شے کا صدق ہوتا ہے، شے کہا جا سکتا ہے، یعنی موجودات میں سے ہر موجودات سے بڑا میرا اللہ رب العالمین ہے، اور صرف اسی کو زیبا ہے کہ وہ تکبر کرے، اور وہی ذات کبریا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں پر رحیم ہے اس کے باوجود۔ لہذا اللہ نے ہر، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر زبردست چیز کے اوپر ایک زبردست چیز کو رکھا ہے، تاکہ وہ اس زبردست کے خوف سے اپنے تکبر کو ختم کر سکے۔ فرمایا اللہ نے جب سب سے پہلے اس زمین کو خلق کیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو خلق کیا، سمندر کو خلق کیا، اور سمندر نے جب سمندر کے اندر ایک تلاطم پیدا ہوا، ایک موج زنی کی کیفیت پیدا ہوئی، یعنی جب امواج آسمان کو چھونے لگیں، عروج و بام کی طرف جانے لگیں، تو سمندر نے فخر کیا کہ میں ہی بلند ہوں، مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پروردگار عالم نے اس سے بڑھ کر پھر زمین کو خلق کیا، کہا یہ زمین ہے کہ جو سمندر کو تھما دیتی ہے، اس کی لہروں کو روک لیتی ہے۔ تو سمندر سے اوپر جو زبردست چیز ہے اللہ نے زمین کو خلق کیا، اور زمین بھی جب اپنے تکبر میں آنے لگی کہ مجھے تو اس سے بھی بڑا خلق کیا گیا ہے، تو اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو خلق کیا، بلند و بالا پہاڑوں کو خلق کیا، تاکہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کا تکبر خاک میں مل جائے۔ اور جب پہاڑوں کو خلق کیا تو پہاڑوں نے بھی تکبر کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو بلند و بالا ہیں، ہم سے بلند کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اس فخر کو توڑنے کے لیے لوہے کو خلق کیا، کہ لوہا ایسا ہے کہ جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اور جب لوہے نے تکبر کیا کہ مجھ سے تو زیادہ کوئی سخت ہے نہیں، میں تو پہاڑ کو بھی، اس کی چوٹی کو بھی گرا دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آگ کو خلق کیا، کہا یہ آگ ایسی چیز ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ اور جب آگ نے تکبر کیا تو خداوند عالم نے اس کے تکبر کو سرنگوں کرنے کے لیے پانی کو خلق کیا، کہا پانی ایسا ہے
کہ زبردست ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اور جب پانی نے تکبر کرنا چاہا کہ گزشتہ تمام چیزوں کے اوپر میں حاوی ہوں، تو اللہ پروردگار عالم نے ہوا کو خلق کیا، کہا کہ یہ ہوا ایسی ہے کہ جو بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے، اور اللہ نے اس ہوا کو خلق کیا جو یہ ہوا پانی کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے۔ اور جب ہوا نے تکبر کرنا شروع کیا تو اللہ پروردگار عالم نے اس کے اوپر ہوا کو مسخر کر دیا انسان کے ہاتھوں میں، کہ انسان اپنی بنی ہوئی چیز کو جس جگہ ہوا کے دوش پر ڈال کر لے جا سکتا ہے، جس کو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ منوں اور ٹنوں کا اتنا بھار اور وزن جو ہوائی جہاز کی شکل میں ہے، کتنے پیسنجرز کو، کتنے ان کے جو سامان ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ لہذا جب انسان نے تکبر کیا تو خداوند عالم نے انسان کے اوپر موت کو خلق کیا، کہا یہ وہ انسان ہے کہ جو تکبر کر رہا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل پر آ جائے گا۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو خلق کیا تاکہ یہ دیکھے کون اچھا عمل انجام دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب موت نے تکبر کیا کہ میں تو انسان سے بڑھ کر ہوں اور میں تمام کو نابودی کی طرف لے جاتی ہوں، تو اللہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ نے موت کے اوپر بھی ایک چیز رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذبح۔ کہا محشر کے دن اللہ پروردگار عالم جب جنت کو بھیج دے، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے گا، تو اللہ پروردگار عالم جنت اور جہنم کے درمیان موت کو بھی ذبح کر دے گا، اور ایسا ذبح کرے گا کہ اس کے بعد کبھی اسے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو زندگی ہے ابدی زندگی رہے گی۔ جو جنت میں رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے، اسے موت نہیں آئے گی، چونکہ موت مر چکی، موت ذبح ہو چکی ہوگی۔ اور جو جہنم میں رہے گا وہ جہنم ہی میں رہے گا، اس لیے کہ موت مر چکی ہے، اور اس کو جہنم میں ہی زندہ رہنا ہے اور اذیت برداشت کرنا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ اور اس کا آخری اشرا جو جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، خداوند عالم نے ہمیں فرصت دی ہے، ابھی 3-4 راتیں ہمارے پاس باقی ہیں، اور یہ لمحات رفتہ رفتہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر ایک مسرت چلی آتی جا رہی ہے کہ ابھی بس 3-4 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو ایک باؤنڈری ہے، جو ہم باؤنڈ ہیں، ہر روز ایک مخصوص وقت دینا پڑتا ہے دعاؤں کے لیے، نماز کے لیے اور سحری کے لیے، افطار کے لیے۔ شیڈول جب ختم ہو جائے گا، ایک طرف سے ہمارے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے، یہ جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف سے وہ لمحات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ایک پورا چیپٹر ہے، ایک خطبہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا، کہ آپ رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، رمضان کو خدا حافظ کر رہے ہیں۔ کس طرح کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ رمضان کو کس انداز سے الوداع کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جیسا کہ کوئی اپنے پیاروں کو الوداع کرتا ہے، جیسا کہ کوئی اپنے نزدیکی اور قرابت داروں کو الوداع کرتا ہے، ایسے رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر الوداع کر رہے ہیں، اور پھر دعا مانگتے ہیں، خدایا اس ماہ مبارک کو آخری رمضان قرار نہ دینا، اگلے سال آنے والے سال کی سعادتوں سے بھی ہمیں مستفیض کرنا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس رمضان میں جو ہم سے کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، وہ کب پوری ہو سکتی ہے؟ وہ باقی 11 مہینوں میں پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ اگر پوری ہو سکتی ہے تو دوبارہ ایسا ماحول چاہیے، ایسا زمانہ چاہیے، ایسا مکان چاہیے، وہ 30 دن چاہیے کہ جن کو شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو دوبارہ اسی جگہ پوری ہوگی۔ اس ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی حج پر جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، مثلا طواف النساء مس ہو جاتا ہے۔ طواف النساء وہ ہے کہ جس کے بغیر
آپ کا حج انکمپلیٹ رہتا ہے. اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو جب تک طواف النساء ادا نہیں کرے گا تو اس کی اپنی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ اتنا انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور یہ کہاں مس ہوا ہے؟ خانہ کعبہ میں مس ہوا ہے. خانہ کعبہ کے گرد آپ نے طواف کرنا ہے، پھر 2 رکعت نماز طواف ادا کرنی ہے. اب کوئی آدمی گھر آ جائے اور گھر آ کر کہے مجھ سے وہ طواف مس ہو گیا. اب مجھے بتائیے، اگر وہ اس کا جبران کرنا چاہے، جبران مین کہ اس کو دوبارہ وہی اسی ماحول میں اگر ادا کرنا چاہے تو وہ دوبارہ اپنے گھر میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں خانہ کعبہ نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے. اسے اس کا جبران کرنے کے لیے دوبارہ مکہ معظمہ جانا پڑے گا، جہاں اس کا ماحول ہے، جہاں اس کے اعمال ہیں، جہاں وہ مرکز ہے، جہاں طواف کریں گے تو آپ کا طواف شمار ہوگا. لہذا وہ کمی بیشی وہیں پوری ہوگی. اور چوتھے امام فرماتے ہیں اگر اس رمضان میں دعا میں کمی رہ گئی، استغفار میں کمی رہ گئی، ہمارا کوئی دوست ناراض تھا اس سے راضی ہونے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو یہ کمی کب پوری ہو سکتی ہے؟ آئندہ آنے والے سال. اس لیے کہ اس رمضان کی راتوں میں، ظاہر ہے اس ماہ رمضان میں اگر ایک آیت کو تلاوت کرتے ہیں تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے. اور اگر باقی 11 مہینے میں اگر آپ پورے قرآن کا ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا قرآن مجید پڑھنا پڑے گا. لیکن اس مہینے میں جو ایک آیت کے بدلے میں پورے قرآن کا ختم چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا نیکسٹ رمضان المبارک کے لیے. لیکن جب یہ ساعات جلدی جاتی ہیں تو ہماری زبان سے کئی ایسے بے ساختہ جملے نکل جاتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کی بھی توہین ہے اور اللہ کے مہینے کی توہین ہے. اور جیسے ہی ماہ مقدس قریب آتا ہے تو ہماری زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ ابھی تو رمضان گزرا تھا پھر آ گیا. اللہ اکبر. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان کو دل سے قبول نہیں کر رہے. بس اب آ گیا ہے، ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے، دیکھا دیکھی میں اب ہم بھی اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی کہے گا دیکھیے یہ ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفیض نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں اسے رکھنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی اپنے دوست سے ناراض ہے تو اگر راضی ہونا چاہتا ہے تو جو اس مہینے میں ثواب ہے وہ کسی اور میں ثواب نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو راضی ہونا ہے وہ راضی ہونا کوئی مذاق کے زمرے میں نہ ہو کہ ایک دن ناراض پھر راضی، پھر ناراض پھر راضی، پھر ناراض، یعنی 10 دفعہ ناراض ہو اور 10 دفعہ معافی مانگ لے، 10 مرتبہ ناراض ہو 10 مرتبہ کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ارے بھائی جو اتنی غلطیاں کر رہا ہے، اتنی دفعہ بھول رہا ہے، اسے چاہیے کہ جب بولے تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے کہ پھر دوبارہ پشیمانی نہ کرنی پڑ جائے. لہذا آئیے میں دوسری طرف میری گفتگو کا رخ مڑتا چلا جا رہا ہے شان نزول کے حوالے سے، کہ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب تک شان نزول کا علم نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات کا صحیح مفہوم آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، اس کے ترجمے کو صحیح جان نہیں سکیں گے، مفہوم صحیح مل نہیں سکے گا. پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آیت نازل کسی اور کے بارے ہوئی ہے اور آپ نے اسے منسوب کسی اور سے کر دیا ہے. یعنی آیت نازل ہوئی ہے کسی اور موقع پر اور آپ نے اسے کسی اور موقع کی طرف منسوب کر دیا ہے. لیکن بہرحال اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور پھر میں سورہ مبارکہ حجرات کی جانب بڑھتا ہوں. اور انشاءاللہ آج 9:49 پر ہمارے پاس افطار ہے، اس سے قبل انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے. اگرچہ یہ دورانیہ کافی طویل ہوتا چلا جا رہا ہے جیسے جیسے ماہ مبارک اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن بہرحال ہم جتنا اٹیچ رہیں گے اس ماہ مبارک میں ذکر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، درس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ وہ ہمارے لمحات ضائع نہیں جائیں گے، وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوں گے. اور آپ بھی نہایت ہی داد اور تحسین کے لائق ہیں کہ خداوند عالم آپ کو طول عمر نصیب فرمائے. اور جتنے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں جو دور دراز سے، یعنی کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں تمام مومنین آپس میں کنیکٹ ہیں اور ایک دوسرے کی بات باہم پہنچ رہی ہے. یہی ہے ذکر محمد و آل محمد کی فضیلت اور ذکر قرآن، تفسیر قرآن مجید، کہ یہ اگر کوئی اسے روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا. یہ سینہ بسینہ ہے اور یہ
इस जिक्र में बड़ी बरकत हैं और इंशाअल्लाह अजीज इसी की बरकत से हम अपनी गुफ्तगू को जारी और सारी रखेंगे। उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब शान नुज़ूल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जब कुरान और कोई आयत नाजिल होती है तो आपको उस आयत का जो मुखातब है और उसके जो मुखातबीन हैं उनके नजरिए और ख्यालात से भी आगाह होना चाहिए, इसलिए कि उसका बड़ा ही अमल दखल होता है। ये उलूम कुरान अगरचे एक बहुत वसी गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह हमने अब शुरू कर दी है, तो ये माह सियाम में भी और माह सियाम के बाद भी ये जारी और सारी रहेगी, इसलिए कि उलूम कुरान को समझना इंतहाई जरूरी है। जब तक उलूम कुरान नहीं आएंगे हमें आयात का सही मफहूम नहीं पता चल सकेगा। एक एग्जांपल देता हूं कि जब आयत आ रही हो तो वहां के जो लोग रहने वाले हैं उनके रस्म क्या हैं, रवाज क्या हैं और उनके ख्यालात और नजरियात क्या हैं, उसकी एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। सूरह मुबारक बकरा में आयत है 157 जिसमें इरशाद खुदाबंदी है। ये एग्जांपल दे रहा हूं, इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि जानते हैं आप कि सफा और मरवा उन दो पहाड़ियों को कहा जाता है कि जिनमें हाजी साई करता है, यानी एक पहाड़ी से दौड़कर दूसरी की तरफ एक चक्कर, फिर दूसरी से पहले की तरफ ये दूसरा चक्कर, 7 चक्कर ऐसे जब लगाते हैं तो ये एक साई कंप्लीट हो जाती है। एक तरफ सफा है छोटी सी पहाड़ी, दूसरी तरफ मरवा है छोटी सी पहाड़ी, और इनको सफा और मरवा कहा भी इसलिए जाता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को जब उतारा गया था इस जमीन पर जन्नत से, तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफा पर उतारा गया था, लिहाजा उसे चूंकि हजरत आदम सफीउल्लाह हैं तो सफीउल्लाह और सफवत से मुश्तक है और इससे इसके जो हैं वो रूट काज निकलते हैं, और सफा पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और मरवा पर, मरवा चूंकि अरबी में औरत को इमराअतुन कहा जाता है और लिहाजा जिस पहाड़ी पर जनाबे हवा उतरी हैं तो उसे मरवा कहा जाता है। तो ये सफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान अल्लाह कहता है ये सफा और पहाड़ियां अल्लाह के शआइर हैं, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर फरमाया ये बात याद रखिए कि जब आयत नाजिल हो तो उसके रहने वाले लोगों के नजरियात और ख्यालात से आगाही जरूरी है, वगरना आयत से आप मतलब अख्ज नहीं कर सकेंगे। अल्लाह फरमाता है सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। फमन हज्जल बैता अव अतमरा, तो जो शख्स खाने काबे का हज करता है, उसका तवाफ करता है, फला जुनाह अलैहि, कोई हरज नहीं है उस पर कि अन यतव्वफ बिहिमा, कि सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए। अब यहां बात गौर से सुनिएगा कि अल्लाह ताला फरमाता है सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं और ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शआइरुल्लाह है। तो जो हाजी है या उम्रा करने वाला है उसके लिए कोई हर्ज नहीं है कि वो सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए। अब इस आयत का शान नुजूल क्या है? ये आयत जाहिरन क्या बता रही है? जाहिरन तो अगर शान नुजूल आपको इससे हट जाएं तो इस आयत का मतलब क्या है? इस आयत का मतलब क्या है? इस आयत का मतलब यह है कि सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, उनके दरमियान जब हाजी साई करता है तो यह साई करना ममनू नहीं है, मना नहीं है, जायज है, अच्छा काम है। फला जुनाहा, जुनाहा का माना होता है कोई हरज नहीं है, यानी आप साई कर सकते हैं, आपके लिए ममनू नहीं है और आप यहां जायज है ये काम करना। लेकिन हरगिज इसका यह मफहूम नहीं है कि जो आदमी हज करने जाता है उसके लिए सफा और मरवा के दरमियान साई करना वाजिब है। यह वजूब का मतलब इसके अंदर से आखज नहीं होता, सिर्फ इतना पता चलता है कि जायज है, यह काम आप कर सकते हैं, अच्छा है, बुरा नहीं है, जाहिरन यह मतलब है। लेकिन शान नुजूल क्या है? अब सुनिएगा शान नुजूल। अगर शान नुजूल ना हो उसका मतलब यह है कि सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना एक अच्छा काम है, फजीलत वाला काम है, करेंगे तो सवाब है, और अगर नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं, इसमें तरदीद नहीं है इस आये मजीदा में। लेकिन कोई हाजी जाता है और अगर वो सफा और मरवा के दरमियान साई ना करे तो जो वाजिब रुकन है उसका हज बातिल हो जाएगा। तो कहां से समझ में आएगा? जब तक शान नुजूल को नहीं देखेंगे। अब सुनिएगा इसका शान नुजूल क्या है।
जब हज फर्ज हुआ, वाजिब हुआ, तो सफा और मरवा पर जो मुशरिकीन मक्का थे, जो बुतों की पूजा करते थे, उन्होंने एक बुत यानी मूर्ति, जिसको आप कहते हैं मूर्ति के हैं, कोई एक स्टैचू के हैं, वो बुत की शक्ल में एक सफा पर रखा हुआ था और एक मरवा पर रखा हुआ था। और मुशरिकीन क्या करते थे यानी इस्लाम से कबल, कि वो सफा से भागते थे मरवा की तरफ और वहां जो बुत पड़ा हुआ था उसको चूमते थे, फिर वहां से मरवा से सफा की तरफ आते, यहां जो बुत पड़ा हुआ था उसे चूमते थे। यानी ये मुशरिकीन मक्का का काम था कि सफा से मरवा जाकर बुत को चूमते थे, मरवा से सफा आकर बुत को चूमते थे। लिहाजा मुसलमानों, जब हज वाजिब हुआ तो मुसलमानों ने कहा कि अगर हम भी यही काम करें, सफा से मरवा जाएं, तो यह समझा जाएगा कि जो मुशरिकीन काम कर रहे थे, बुतों को पूजा कर रहे थे, इधर से जाकर उसकी पूजा करते, उधर से जाके इसकी पूजा करते, तो ये जो पूजा कर रहे हैं हमने अगर यहां साई की, तो इसका मतलब यह है कि हम भी वही काम करेंगे जो मुशरिकीन करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आय मजीदा को उस मौके पर नाजिल करके, उस जो खास माहौल था, जो मुसलमानों के अंदर एक ज़हनी तौर पर कंफ्यूजन थी, क्या कंफ्यूजन थी कि हमारे इस अमल को मुशरिकाना अमल न शुमार किया जाए, हमारे इस अमल को बुत परस्ती न कहा जाए, हमारे इस अमल को अल्लाह के रास्ते से हट करना यूज किया जाए। तो अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया, फरमाया ये सफा और मरवा अल्लाह के शायर हैं, ये मुशरिकीन मक्का के लिए नहीं हैं। फिर फरमाया फमन हज्जल बैत अव इअतमरा, जो हज करे वो उमरा करे, उसके लिए कोई हरज नहीं है कि ये साई करे, इसलिए कि आपके इस साई करने से न आपको कोई मुशरिकीन मक्का के इस मकरूह कार्रवाई पर कोई आपको बुत परस्ती से तशबीह देगा, न किसी और काम से तशबीह देगा, बल्कि ये शायर हैं, ये आपको बाहर सूरत अंजाम देने हैं। और लिहाजा अगर ये शान नुज़ूल ना होता और आपको ना पता होता कि वहां के लोग पहले क्या कर रहे थे, तो इस आयत के अंदर से आप ये मतलब नहीं निकाल सकते कि सफा और मरवा के दरमियान साई करना जरूरी है, इसको तर्क करना जायज नहीं है। लिहाजा शान नुज़ूल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उसकी कबल इसके कि मैं वही की गुफ्तगू की जानिब बढ़ूं, दो तीन और मिसालें आपकी खिदमत में रखता हूं शान नुज़ूल की, और वो है सूरह मुबारक हुजरात, कि जिसको मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया और इंतहाई खूबसूरती के साथ मैं चाहता हूं आज फिर आपके सामने पेश करूं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल जो उम्मत मुस्लिमा में गर्दिश कर रहे हैं और वो मसाइल इस तरफ ले जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई अफजल है तो वो हजरत अली अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि इनके अलावा कोई और हैं। ऐसे मसाइल हरगिज ना कुरान के मुताबिक हैं, ना हदीस के मुताबिक हैं, ना ही वो आयात के जिनका शान नुज़ूल इसकी तस्दीक करता है उनके मुताबिक हैं। आप देख लीजिए, मैंने कल पहली आयत पढ़ी थी सूरह हुजरात, जो कुरान मजीद का 49 सूरा है, जिसमें अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूले, अल्लाह और उसके रसूल के सामने कदम मत बढ़ाओ, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के कामों में कभी मुदाखलत ना करो। यानी ये बताया जा रहा है, किन को बताया जा रहा है? ज़ाहिर मुशरिकीन को तो नहीं बताया जा रहा। जब सूरत नाजिल हुई तो आगे असहाब ही के सामने, जब सूरत नाजिल होती तो आप असहाब को बताते थे बुलाकर, तो असहाब सामने मौजूद थे, असहाब को बताया जा रहा था अल्लाह और उसके रसूल के कामों में मुदाखलत मत की जाए, यानी सरजनिश भी है। और दूसरी आयत सुनिए, या अभी मैं इसका आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक का शान नुज़ूल अर्ज करता हूं कि ये क्यों वजह पेश आई कि अल्लाह ने ऐसी आयत को भेजा कि जिसके अंदर थोड़ा सख्ती का मिजाज है, तादीब का मिजाज है, अदब सिखाने के लिए ये तब नाजिल हुई है कि कुछ बेअदबों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, तो अल्लाह ने इन आयात को भेजा। अब आप कहें नहीं ये आयात गलत हैं,
اب آپ کہیں نہیں ان کا ترجمہ غلط ہے، آپ کوئی بھی ترجمہ لے لیجئے، اب آپ کہیں ان کا شان نزول غلط ہے، تو کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے جس کی وجہ سے یہ آیات اتری ہیں۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ خطاب بتاتا ہے کہ اصحاب میں سے ہی کوئی آدمی تھے کہ جن کی یہ سرزنش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب اصحاب نہ ہوتے تو یہ آیت ایسے نہ آتی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بلکہ یوں آتی یا ایھا المشرکون، اے مشرکو۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول اللہ کی توہین کرنے والے ایمان کے سائے میں ہی چھپے ہوئے تھے اور اسلام کے پردے اور حجاب میں چھپے ہوئے تھے اور ایمان اور اسلام کے سائے میں چھپ کر رسول اللہ کو اذیت دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، کس کے؟ فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے، مجھے نہیں معلوم کہ آواز بلند کب ہوتی ہے۔ آواز بلند کب ہوتی ہے؟ ہر باشعور جانتا ہے جب آپ کی کوئی گفتگو دھیمے لہجے میں جاری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن کے زمانے میں ہیں، آپ کو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے، آپ پرسکون ہیں۔ لیکن آدمی کی ٹون بلند کب ہوتی ہے؟ جب کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے، جب کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوتی ہے، یا بندے کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، یا بندے کے اندر غصہ ہوتا ہے، یا بندے کے مزاج میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات کہ ہم نے بدلہ کسی سے لینا ہوتا ہے، چونکہ وہ طاقتور ہے، ادھر ہم بول نہیں سکتے، تو لہٰذا ہمارا یہ غصہ اور بلند آواز اس پر جا کر ٹھہرتی ہے کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو بولتا نہیں ہے، جو باادب ہوتا ہے۔ لہذا بہت سارے تاریخ میں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور وہ طاقتور ہو تو وہ کہتے ہیں، وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا غصہ پر کس پر نکلتا ہے؟ جو غریب آدمی ہے بیچارہ، جو بول نہیں سکتا، کمزور ہے، یا جو باادب ہے، آگے سے بولتا نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مجیدہ کو نازل کیا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو میرے نبی کی آواز سے، آپ کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف آواز کی بلندی کو نہ دیکھیے، آپ ان اسباب کو دیکھیں جو اس آواز کے بلند ہونے کے پیچھے تھے، کہ جس نے بھی آواز بلند کی ہے۔ اور یہاں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سیرہ ابن حشام، ظاہر ہے میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں کسی بک سے دیکھ کر، اور یہاں قرآن کی تفسیر ہے، مختلف مفسرین نے لکھا ہے۔ سیرہ ابن حشام میں جو ان کے رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ بہت بڑے دو اکابر صحابہ جن کا نام لیا جاتا ہے، ان کی باہم لڑائی تھی رسول اللہ کے سامنے، یعنی رسول اللہ تشریف فرما تھے اور آپ کے سامنے ہی تو میں ہو گئی ان کے درمیان۔ جب ان کے درمیان تو میں ہو گئی اور ان کی آواز اونچی ہو گئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کیا اور نہیں دیکھا کہ یہاں رسول اللہ بھی تشریف فرما ہیں، کہ اگر ہم نے آپس میں آوازیں بلند کرنی ہیں تو رسول اللہ کی محفل سے باہر ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے جہاں کوئی عالم دین بیٹھا ہوتا ہے، جہاں کوئی دیندار آدمی ہوتا ہے یا عالم دین بیٹھا ہو اور اس کے سامنے جب دو آدمی لڑائی کرتے ہیں تو وہ باہر اٹھ جاتے ہیں کہ عالم دین کی ایک رسپیکٹ ہے، عالم دین کی ایک عزت ہے، ہم ان کے سامنے اپنے پردے کو چاک نہ کریں، جو کرنا ہے ان سے اوجھل ہو کر کریں۔ تو جب ایک عالم دین کا اتنا احترام ہوتا ہے، لوگ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں اور وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ افراد جو رسول اللہ کی موجودگی میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے، ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو یہاں پر سیرہ ابن حشام نے لکھا
کہ اب وہاں نام بھی درج ہیں، میں مصلحت کے تحت نہیں لے رہا، کہ وہ جو بڑے اکابر تھے دو، ان کی آپس میں جب لڑائی ہوئی تو ان کی آواز جب بلند ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو، میرے نبی کی موجودگی میں تمہاری آواز کیوں بلند جا رہی ہے؟ یہ شان نزول تھا۔ اور پھر فرمایا لا تجہروا لہ بالقول، اور کجہر بعضکم لبعض، ایسے نہ بلاؤ میرے حبیب کو بھی۔ ظاہر ہے جب دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ان کا ٹیمپو جب ہائی ہے تو وہ غصے میں انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم دوسرے سے کس سے بات کر رہے ہیں، آیا وہ عالم دین ہے، آیا وہ بزرگ و برتر ہے، آیا وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اسی غصے میں انہوں نے ویسے ہی آوازیں کس دی جیسے رسول اللہ کے ساتھ کر دی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہ بولو جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ بولتے ہو۔ اور پھر فرمایا کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا کرنے سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال حبط ہو گئے۔ حبط کا مطلب کیا ہے؟ وہ ختم ہو گئے، جو کیا تھا ضائع ہو گئے۔ اب اگر کوئی رسول اللہ کی محفل میں آپ سے آواز کو بلند کرے اور پھر اس کے بعد کہے کہ میرا اسلام بھی باقی ہے، میرے اچھے اعمال بھی باقی ہیں، تو قرآن کہتا ہے جس نے بھی رسول کی خدمت میں آواز کو، اپنی آواز رسول کی آواز سے بلند کیا، اس کے اعمال حبط ہو گئے، اس کے اعمال ختم ہو گئے، وہ اعمال ضائع کر چکا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنے سے۔ اور پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب ایک اور آیت سنیے، میں نے عرض کیا جب تک شان نزول نہیں معلوم ہوگا، ایک اور آیت ہے جس میں آیت نمبر 6 ہے غالباً، جس میں ارشاد خداوندی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، آپ سنیے گا، کچھ غیر مہذب لوگ حضور سرور کائنات، یہ ایک اپنے ذہن میں سینیریو بنائیے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد حضور کی جو ازواج ہیں وہ 10 بنتی ہیں، اور ایک آدھ بیچ میں سے کوئی فوت بھی ہو گئی تھی، 9 آپ کے پاس تھیں ایک وقت میں، اور 9 ازواج کے حجرے الگ الگ تھے، یعنی جو آپ کے حجرہ مبارک تھے وہ الگ الگ تھے، ایک حضرت ام حبیبہ کا، ایک حضرت ام سلمہ کا، ایک ایسے ہی دیگر ازواج کا، ہر ایک کا الگ الگ حجرہ تھا۔ تو حضرت رسول خدا ہر روز، یعنی ہر دن کو ایک رات کو مخصوص ہوتی تھی آپ کی کہ آپ فلاں زوجہ کے گھر رہیں گے، ادھر ہی آپ کھانا کھائیں گے، ادھر ہی آپ اپنا دن اور شب و روز گزاریں گے۔ تو حضور سرور کائنات جب حجرے میں تھے تو کچھ بے ادب آ کر کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کو آوازیں دیتے تھے ان کے حجرے اور گھروں کے باہر کھڑے ہو کر، اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یا محمد، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخرج الینا، آئیں، باہر نکل آئیں، ہماری طرف آئیں۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک تہذیب ہے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، تشیع کی اپنی تہذیب ہے، اپنا ادب ہے، جو ہمارے والدین نے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو ہمیں ادب سکھایا ہے، وہ کیا فرمایا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟ لا تدخلوا بیوت النبی، آپ نبی یا دیگر کسی کے گھر میں بھی آپ نے داخل ہونا ہے، جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی آپ گھر میں داخل نہ ہوں۔ اور یہاں آپ کسی کے گھر جائیں اور دروازے پر بیل دیں آپ، اور کوئی رسپانس نہ آئے، تو کیا آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ آوازیں کسنا شروع کر دیں گے؟ اے گھر والوں باہر آ جاؤ، اے گھر والوں، اے، اس کا نام لے کر باواز بلند کہنا شروع کر دیں گے؟ اگر آپ باواز بلند کہیں گے کسی کے گھر کے باہر، تو یہاں جو ہمسائے ہوں گے وہ نکل کر دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہ کتنا بے ادب آدمی ہے، اس کے جو نوک کیا، اس نے جو بیل دی ہے، اگر رسپانس نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہے، یا اگر ہے تو باہر آنا نہیں چاہتا، کسی کام میں مصروف ہے، کچھ کر رہا ہے، اس کی اپنی لاجک ہے، اسے کیا معلوم اتنے بجے فلاں شخص نے آنا ہے، لہذا اس کو بے ادب کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس یورپ کے معاشرے میں بھی
اور وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ آوازیں ناشائستہ آوازیں لگاتے تھے جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، اور ان کے بھی نام تاریخ میں موجود ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو کہا کہ وہ بنی تمیم کے کوئی 70 افراد تھے جن کے بارے میں ہے، اور بہت سارے افراد ان کے بڑے فضائل پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہ 3 ان کی صفات تھیں، یہ صفت تھی، لیکن نہیں ناظرین محترم۔ تو کہا کہ ان الذین ینادون من وراء الحجاب، جو وراء الحجرات، جو حجرات کے بیک سے آواز دیتے تھے بے ادبی کی شکل میں، اور انہوں نے رسول اللہ کی توہین کی، اور یہ شان نزول یہ ہے کہ ان کی بے ادبی کرنے کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور اگلی آیت سن لیجئے، اس میں پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجْ، اگر وہ صبر کر لیتے تو کتنا اچھا تھا، انتظار کرتے کہ رسول اللہ باہر نکل آئے، انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا۔ اور اگلی آیت سنیے، انتہائی عجیب اس کا شان نزول، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کے جو البلاغ قرآن جنہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے اس کے حاشیے میں بھی درج ہے، تفسیر الکوثر میں بھی ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو چاہیے ہو تو میں آپ کو وہ ایپ دے دوں گا، اور آپ وہ ٹرانسلیشن اپنے موبائل میں لوڈ کر لیجئے، ایپ اسے انسٹال کر لیں۔ بہترین قرآن مجید کا ترجمہ ہے، زمانے کے عین مطابق ہے، اور بڑے ہی خوبصورت اور احسن انداز سے انہوں نے کیا ہے۔ اور اگلی آیت سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ آج کے زمانے میں منطبق ہوتی ہے۔ دیکھیے گا نازل کس کے بارے میں ہوئی، شان نزول کیا تھا، واقعہ کیا تھا، سینیریو کیا تھا، آیت کیا آئی، اور وہ آیت اپنے زمانے کے ساتھ بند ہو کر نہیں رہے گی، قیامت تک وہ کردار جس میں ہے یہ آیت اس کے گھر کا دروازہ بجا رہی ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے خبر لے کر۔ یہ میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، بڑے صمیمی دوست ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں دوستوں کی دوستی کو توڑنے کے لیے بس ایک کوئی عام تھرڈ پرسن جو ہے وہ اگر ہلکی سی غیبت کر دے، کسی دوست کو بتا دے، اور وہ کہے کہ وہ تمہارا دوست، تم تو اسے اتنا مخلص سمجھتے تھے، تمہارے بارے اس نے یہ جملہ کہا ہے، وہ نہ ایک سنی نہ دو سنی، وہ فوراً اس کو فون لگاتا ہے، اسے کہتا ہے تو نے میرے بارے میں یہ بات کی، میرا تیرے اوپر اتنا اعتبار تھا، اتنا اعتماد تھا۔ میرے دوستو، وہ 50 سال کی دوستی ایک جملے کی نظر ہو جاتی ہے، ایک جملے کی نظر ہوتی ہے۔ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، شاعر اہل بیت جناب عباس ثاقب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ثاقب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے قلم میں اور زور عنایت فرمائے، اور خداوند عالم آپ کا سایہ قوم و ملت پر قائم اور دائم فرمائے۔ ناظرین، تو 50 سال کی دوستی صرف ایک جملے کی نظر ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ جس بندے نے اگر تو دوستی مضبوط تھی تو کسی جب تھرڈ پرسن نے آ کر بات کی ہے، غیبت کی ہے، تو اس دوست کو چاہیے یہ تھا، میرا تمہارے ساتھ 50 سالہ دوستی ہے اور رشتہ ہے، اس پر اعتبار کرنا چاہیے، یا آنے والا شخص ہے اس کے ایک جملے پر۔ قرآن کہتا ہے اگر ایسا بندہ کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے جو تمہارے رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، جو تمہاری صمیمیت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، پہلے آنے والے پر تحقیق تو کر لو، آیا وہ مخلص ہے یا نہیں ہے، عادل ہے یا نہیں ہے، کہیں فاسق تو نہیں ہے، کہیں فاجر تو نہیں ہے، وہ اپنا فسق بھی کر رہا ہے، فجور بھی کر رہا ہے، ببانگ دوحل گناہ بھی کر رہا ہے، اس پر اعتبار کر کر آپ 50 سالہ دوستی کو توڑ رہے ہیں؟ قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بنبأ، خبر لے کر کسی کی، تو کیا کرو؟ فتبینوا، اسے کیا کرو؟ تحقیق کر لو، غور سوچ و بچار کر لو،
खूब कहा क्यों, अन तुसीबू कौमन बेजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि नादानी में तुम किसी कौम का नुकसान कर बैठो, नादानी में नुकसान कर बैठो। मेरे दोस्तों, जो आपका दोस्त है, आपका मोमिन भाई है, दीनी भाई है, जिससे आपकी एक रगबत है, दिली लगाव है, अगर कोई तीसरा आदमी बीच में इन्वॉल्व होकर कोई गलत बातें फैलाना चाह रहा है, बजाय ये कि अपने दोस्त से दोस्ती के ताल्लुक को मुनक़ता कर दें, उस एक आदमी को देखिए कि जो आज आया, एक खबर गलत लेकर आया, और उस पर भरोसा करके कतन आप इकदाम मत कीजिए, बल्कि उस पर तहकीक करें क्यों, ये कैसा आदमी है। अब इस आयत का शान नुज़ूल सुनिए। ये आयत जो नाजिल हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक बहुत बड़ा नाम है तारीख का, जिसका नाम है वलीद बिन अतबा, वलीद बिन अतबा, और इसको रसूलुल्लाह ने कबीला बनी मुस्तलक से ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। यह बात याद रखिए, यह पहले उनका नजदीकी शुमार होता था, और इस्लाम का लिबास ओढ़ने से पहले, लिबास मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यह असली मुसलमान नहीं हुआ था, तो उन्हीं के कबीले और उसी कौम और उन लोगों में से था। तो रसूलुल्लाह ने कहा, जाओ उन लोगों से ज़कात ले आओ। अब मुझे बताइए, जो जिनके अंदर पला हो, बड़ा हो, दोस्त हो, माल कमा रहे हों, अभी तक उनके साथ हलाल और हराम मिक्स करके खाता रहा, अभी रसूल भेजे जाओ उनसे हलाल ज़कात ले आओ, तो क्या वो लोग इसे ज़कात देंगे? चलो अगर देने वाले भी हों तो बहरहाल रसूलुल्लाह ने जब भेजा इसको, जाओ ज़कात ले आओ, तो ये उनके नजदीक जब पहुंचा तो उन लोगों को पता चला कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा आ रहा है। वो मुसलमान लोग थे, ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम तो ज़कात नहीं देते, और ये भी रमजान मुबारक का महीना है। अभी आप देख लीजिएगा कि कितने मुसलमान हैं। अब यहां से आप फैसला कर लें, ये वो दिन है कि जिनमें आप अगर शियाए अली बनना चाहें तो आपका माल महफूज है, आपकी इज्जत महफूज है, आपकी नामूस महफूज है। अभी इन दिनों में रमजान से 1-2 दिन पहले लोग अपने बैंक अकाउंट से, खासतौर से पाकिस्तान में, क्रेडिट इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, उसको दे दिया, उसको दे दिया, अपना अकाउंट खाली करते हैं। हमारे अहले सुन्नत भाई भी। क्यों? इसलिए कि जब रमजान एंड पे आएगा, या रमजान के शुरू में कर लेते हैं, या जब एंड पे आएगा तो उनकी ज़कात कट जाती है, और जब ज़कात उनकी जबरदस्ती ले ली जाती है तो यह जबरदस्ती इस्लाम में तो नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। तो फिर जबरदस्ती जो ज़कात ली जाती है, किसके कहने पर ली जाती है? इस्लाम ने तो जबरदस्ती को मना किया है। कहा जो देना चाहता है अपने इख्तियार से दे तो अल्लाह उसे कबूल करता है। अगर आप जबरदस्ती किसी से ले लेंगे, ना उसकी कबूल होगी और ना आपके लिए वो दुरुस्त है। तो बहुत सारे लोग फिर आजकल वो एफिडेविट लेते हैं, वो फॉर्म स्पेशल जो है वो फिलअप करके, कि जो पाकिस्तानी कानून में है कि जो मिल्लत तशय्यो से खुदावंद आलम मुफ्ती जाफर हुसैन अलैहिर्रहमा के दराजात बुलंद फरमाए, कि जिन्होंने इस इकदाम की बुनियाद रखी। कहा मिल्लत तशय्यो का कोई फर्द किसी को इख्तियार नहीं है कि उसकी ज़कात को जबरदस्ती धूस और धांधली के साथ ली जाए, इसलिए कि हम अली वाले हैं, हमें पता है जिसका ज़कात का निसाब बनता है वो अपने इख्तियार से देता है। तो अभी आप देख लीजिए, जब स्टेट बैंक, वैसे तो आजकल लोग सोशल मीडिया पर बैठकर टीवी के प्रोग्राम चैनल्स में कहते हैं कि शिया 20% हैं, कोई 15% कहता है गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करके, लेकिन आप स्टेट बैंक से जाकर देख लीजिए कि कितने लोग हैं। तो स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 60% लोग पाकिस्तान में शिया हैं। 60%। क्यों? उन्हें कैसे पता चला? कहा कि जो आदमी बैंक अकाउंट खुलवाता है वो शिया का, जो मसलक शिया है, उसका ज़कात फॉर्म फिल करके देता है, और वो वहां उसमें बाकायदा अंडरटेकिंग होती है कि मैं शिया हूं, मेरा ये नाम है, तभी तो वो एक्सेप्ट किया जाता है। मैं शिया हूं, मेरा शिया मसलक से ताल्लुक है, लिहाजा मेरी ज़कात मेरी मर्जी पर रखी जाए, खुद से ना काटी जाए। तो स्टेट बैंक ने कहा हमारे हिसाब से तो 60% लोग शिया हैं, और हकीकत भी यही है। कई लोग
اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے مکتب اہل بیت کو تسلیم کر لیا، لیکن ہم اگر کنورٹ ہو جائیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا۔ ابھی تک لوگ کہیں گے ان کے دیکھو فیملی والے اہل سنت ہیں، ماں باپ اہل سنت ہیں، بہن بھائی اہل سنت ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائی جب آدمی مستبصر ہو جائے تو پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور مکتب تشیع کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے برادران اہل سنت جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے آپ تعلق قائم نہ رکھیں، نہیں۔ اسلام تو دیگر مذاہب سے بھی اچھے استوار رشتے کو استوار کرنے کو کہتا ہے۔ کہا آپ کے ہمسائے میں اگر یہودی ہے، آپ کے ہمسائے میں اگر کافر ہے، آپ کے ہمسائے میں مشرک ہے، آپ کے ہمسائے میں اگر عیسائی ہے، کسی اور مسلک کا ہے، بدھسٹ ہے، مکتب تشیع ایک اوپن مذہب ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایز اے انسانیت کسی کی رسپیکٹ کریے، اور کہاں اگر کوئی آپ کے مسلک سے جدا کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آئیں، اور زیادہ اس کی رسپیکٹ کریں۔ کہا کیوں؟ تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ جس امام کو مانتا ہے، جس آقا اور مولا علی کو مانتا ہے، کتنے اچھے ہوں گے وہ کہ جنہوں نے اس کی کتنے اچھے انداز سے تربیت کی ہے، وہ آپ کو دیکھ کر تو امام علی کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ملت تشیع اتنی مہذب ہے، اتنی با ادب ہے۔ کیوں با ادب ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا با ادب ہیں۔ انہوں نے کسی کے ساتھ نہ گستاخی کی تعلیم دی ہے، نہ بے ادبی کی تعلیم دی ہے، اور نہ ہی کسی سے گالم گلوچ کی تلقین کی ہے۔ لہذا پاکستان کی اسٹیٹ بینک کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق 60% شیعہ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو برادران اہل سنت ہیں ان کو بھی تشیع کا سسٹم پسند ہے، بلکہ یوں کہیں کہ انہیں فقہ جعفری پسند ہے، انہیں حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب پسند ہے۔ اس لیے یہ تو ایک میں نے اگزامپل دی آپ کو، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ خاص طور سے جب مکتب تشیع میں ایک طلاق کا مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے، دیگر مذاہب میں کوئی آدمی غصے سے بھی کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو وہ ان کی وائف جو ہیں وہ طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہسٹری میں کیفیت ہے وہ کیفیت ہے کہ جس کو آپ سن بھی نہیں سکتے۔ ایک خاتون کی بھی توہین ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے اسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا، اور تاریخ میں ان کے ہاں موجود ہے، جسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن مکتب تشیع کا کتنا خوبصورت قانون ہے۔ کہاں اگر کوئی غصے میں آ کر لفظ طلاق کہتا ہے تو کبھی طلاق نہیں ہوتی، اگر کوئی کسی کو فورس کرتا ہے تو بھی طلاق نہیں ہوتی، جب تک کہ اپنے ارادہ اور اختیار سے نہ کہے۔ اور اگر اپنے ارادے اور اختیار سے کہہ بھی دیتا ہے، پھر بھی ایک ہی سیٹنگ میں، ایک ہی نشست میں کبھی بھی 3 طلاقیں نہیں ہوتی مکتب اہل بیت کے اندر، اور 3 مہینے تک اس کو عرصہ ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ 3 مہینے تک بغیر عقد کے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر 3 مہینہ جو عدت طلاق ہے وہ گزر جائے تو اس کے بعد پھر دوبارہ مجدداً دوسری دفعہ نکاح کر کے دوبارہ پھر وہ رشتہ ازدواج سے پیوست ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سارے میرے ساتھ اپنے ساتھ ایسے مسائل لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں، انہوں نے کہا ہم تو یہ کر بیٹھے ہیں، اب کیا کریں؟ تو بس میں نے ان کو ایک ہی مشورہ دیا، میں نے کہا اس سارے معاملے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی فقہ جعفریہ میں داخل ہو جائیں، اور میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے؟ اور اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے اور آپ فقہ اہل بیت کو ایک درست فقہ مانتے ہیں، تو مکتب اہل بیت کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، بلکہ اگر آپ نے غصے میں کہا ہے تو وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہذا اس ایک مسئلے پر جب گھریلو کسی وجہ سے پرابلم ہو جائیں تو مکتب اہل بیت ان کے اس مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دے دی ہیں، ایک بینک سٹیٹمنٹ، پاکستان کے بینک کی وہ جو ایک فارم ہے فل اپ کرنے کے لیے کہ میری زکوٰۃ کا اختیار مجھے دیا جائے، اور دوسری طلاق کی، اور بے شمار اور مسائل ہیں جن میں فقہ جعفری سر فہرست ہے، فقہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا
تو یہ جو ولید ابن عتبہ ہے اس کو زکوٰۃ کے لیے جب بھیجا تو وہ لوگ انہوں نے سمجھا رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں ٹائم بہت تھوڑا ہے, دعا کے لیے پھر ٹائم نہیں رہا, میں اس بات کو کمپلیٹ کروں. اور کہا کہ اس کو بھیجا زکوٰۃ کے لیے, جب وہاں گیا تو ان لوگوں نے دیکھا رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے. یہ آیت یاد رکھیے گا, ان جاءکم فاسق بنبأ, جب کوئی فاسق تمہارے پاس آ جائے تو ضرور چھان بین کر لو, کہیں بعد میں پشیمان نہ ہونا پڑے. یہ کس کے حق میں کیوں نازل ہوئی؟ یہ اس ولید ابن عتبہ کو جب حضرت نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا اور وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے کہ رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے, اور اس نے جب دیکھا کہ لوگ کثرت سے آ رہے ہیں تو اس نے سمجھا وہ آ رہے تھے استقبال کے لیے, اس نے سمجھا وہ آ رہے ہیں میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے, مجھے پکڑنے کے لیے, مجھے پکڑ کر زد و کوب کریں گے کہ تو ہم سے زکوٰۃ لینے آیا ہے, تو پہلے ہم میں سے ہی تھا. لہذا وہاں سے بھاگ کر یہ رسول اللہ کے پاس آ گیا, ڈر کر. جیسے بھاگ کر آیا تو اس کے ذہن میں تھا کہ زمانے جاہلیت کی پرانی دشمنی مجھ سے وہ نہ لیں, تو جیسے رسول اللہ کے پاس آیا اور رسول اللہ رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ تو کیوں واپس آ گئے ہو, تو اس نے آ کر جو سٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ وہ لوگ آپ سے جنگ چاہتے ہیں, وہ آپ کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے. یہ ولید نے آ کر خبر دی تھی. تو ادھر سے کچھ لوگ بھی تیار ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ, انہوں نے کہا نہیں ہم چلتے ہیں, ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. لیکن اتنے میں آیے مجیدہ آ گئی, یہی یا ایھا الذین آمنو اس لیے کہا کہ چونکہ یہ کہتا تھا میں مومن ہو چکا ہوں, مسلمان ہو چکا ہوں. ان جاءکم فاسقم, رسول اللہ سے کہا کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ فاسق ہے, اس نے آپ کو صحیح بات نہیں بتائی, یہ ان کی عکاسی نہیں کر رہا, وہ استقبال کے لیے نکلے تھے اور یہ سمجھا کہ مجھے وہ مار دیں گے, بدلہ لیں گے, یہ بھاگ کے آ گیا. تو اگر ایسا فاسق آ جائے تو اس سے کیا کرو, انتظار کرو اور اس کو چیک کر لیا جائے. یعنی اگر رسول اللہ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو فاسق غلط خبر دے دے, وہ تو اللہ کے حکم سے پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی کیا آتی ہے. تو اگر یہاں کوئی دو دوست ہوں تو کیا ان کو لڑانے والا کوئی فاسق نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس خبر کی تحقیق ضرور کر دیں. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے فاسق کو پھر کچھ لوگ دفاع کرنا چاہتے ہیں اس کا, پھر کہتے ہیں والذین معہ, یہ تو وہی تھا جو رسول اللہ کے ساتھ تھا. اب مجھے بتائیے, جس کے بارے قرآن میں آیت نازل ہو جائے اور قرآن اسے فاسق کہے, آپ پھر اسے کہیں یہ تو رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے تھا, آپ اس کو بڑا اس کا ادب کریں, اس کا احترام کریں. اور یہی ولید ہے کہ جس کو تیسرے خلیفہ نے کوفے کا گورنر لگا دیا تھا, کوفے کا گورنر لگا دیا تھا خلیفہ سوم نے. اور اس نے نماز فجر, یہ آپ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے قرآن مجید جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس کے حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ایپ ہے قرآن کی بلاغ القرآن, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, شیخ محسن علی نجفی صاحب کی سورہ مبارکہ حجرات کے حاشیے میں آپ دیکھیں. کہا خلیفہ سوم نے اسے کوفے کا گورنر لگایا, اور گورنر لگانے کے بعد اس نے, یہ شراب کا عادی تھا, اس نے شراب پی رات کو زیادہ, اور صبح فجر کی نماز شراب کی حالت میں اس نے پڑھا دی, اور 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت فجر کی واجب نماز اس نے پڑھا دی. اور پڑھانے کے بعد پیچھے کو منہ کر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا میں اس میں اور اضافہ کر دوں, یعنی ابھی تو میں نے 2 رکعت کی جو ہے وہ 4 پڑھائی ہے, اگر آپ چاہیں تو میں اس کو 6 یا 8 یا اس سے اضافہ کر دوں. اور اسی محراب میں, یعنی مسجد کے محراب میں جہاں نماز پڑھائی, اس نے قے کی, اور قے میں ساری جو ہے وہ شراب الٹی میں باہر آئی. لہذا ناظرین محترم, خلاصہ ایک جملے میں, جب تک آپ کو شان نزول کا علم نہیں ہے, ہم روایات کی بات نہیں کر رہے, ہم تاریخ کی بات نہیں کر رہے, ہم قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں. قرآن مجید کو اگر کما حق کو ہم نے سمجھ لیا, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی تفسیر کے مطابق, حضرت علی ابن ابی طالب جو باب العلم ہیں, ائمہ طاہرین کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فضیلت والی شخصیات کون سی ہیں, اور جن کی فضیلت نہیں بنتی وہ شخصیات کون سی ہیں. لہذا خداوند عالم ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک فرمائے. انشاءاللہ یہ ہماری تفسیر جاری اور ساری ہے, اور خداوند عالم